الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سب تعریفیں اس رب الکائنات کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جو پاک ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جو ہر وہ راستہ بتا گئے جو اللہ کے قریب کر دے اور اس راستے سے بھی آگاہ کر دیا جو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یقین جانو جو اللہ سے ڈر گیا فلاح پا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی اس کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس مرض کو ہم لوگوں سے دور کر دے، اور اس کے آگے سجدہ کر کے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے پھر سے ہمارے لیے یہ مساجدیں، یہ اپنا گھر، اپنے سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کھول دی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو مصیبت پہنچتی ہے یہ اسی کے اپنے ہاتھوں سے مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے پاس آتی ہے۔ اس مصیبت کو وہ خود پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ مصیبت اس کے اوپر پہنچتی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یقین جانیے کہ اس عرصے کے اندر جب ایک انسان کو بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گیا اور ایسی نعمتیں جو اس کے پاس میسر تھیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جس طرح دکانیں، ہر چیز کی نعمت اس دکانوں کے اندر متوفر تھی لیکن اس کے باوجود بھی اوقات کے اندر ایسے اوقات تھے جس میں وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اس طرح روڈ خالی تھے، اس میں انسان سفر نہیں کر سکتا تھا، اور گاڑیاں گھروں کے نیچے کھڑی تھیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس طرح یہ مسجدیں تھیں لیکن ان کے باوجود بھی اس میں آ کے نماز اور اسی طریقے سے خطبات اور اسی طریقے سے رمضان کی تراویح اور اسی طریقے سے عید الفطر کا خطبہ ان سب سے محروم ہو گیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یقین جانیے کہ انسان کے اپنے گناہ ہی تھے جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے چھین لیا۔ حقیقتاً انسان کے پاس اس کے دائرے کے اندر اتنی نعمتیں موجود ہیں جس کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسی بنا کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی اور وہ اس کا کفر کرنے لگ گیا، حالانکہ اس کو اس کا شکر کرنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتیں بڑھاتا رہے گا، جو ہی کفر کیا تو یہ نعمتیں تمہارے سے چھین لے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا۔ نمرود کو ایک مچھر نے تباہ برباد کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ وائرس کرونا جو ایک مختصر ہے لیکن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، پھر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دیں، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ سے جب اللہ کے گھر کے دروازے کھل گئے، مسجدوں کے دروازے کھل گئے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو چاہیے کہ نماز کا پابند ہو جائے۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے یہ اسباب پیدا کیے، اور یہ بہت ہی چھوٹے اسباب ہیں اور بہت ہی اللہ کا چھوٹا عذاب ہے۔ اس عذاب سے بڑھ کر جو قیامت کے دن ہوگا یا پھر انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبروں میں ہوگا۔ میرے عزیز محترم ساتھیو،
ابھی بھی ان چیزوں سے ڈر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس کی کتاب کو کھول کے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر زندگی بسر کرو، اور اپنا دل ان مسجدوں سے لگا لو۔ جس نے اپنا دل ان مسجدوں سے لگا لیا تو یقیناً اس نے اپنا دل اللہ سے لگا لیا۔ اور پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور اللہ نے مال عطا کیا اس سے پہلے کہ وہ فقیر کر دے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی دی اس سے پہلے کہ وہ مرض میں مبتلا کر دے، اور اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم زندہ ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جو انسان سمجھ گیا، اور سمجھدار بھی وہی ہے جو اللہ کا تقرب حاصل کر لے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لے، اور اپنے درجات کو بلند کر لے، اور اپنے دعائیں کر کے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ حقیقتاً وہی آخرت میں اونچے درجات میں فائز ہونے والا شخص ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ ہم سے اس مرض کو دور کر دے، اے اللہ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا کر، اور جو اس مرض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو شہداء میں لکھ دے، اے اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو عذاب سے بچا دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قائل عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون